کیا آپ کا بچہ 2.5 یا 3 سال کا ہو چکا ہے لیکن وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، زبان ہلاتا ہے اور اس کے لب ہلتے ہیں، لیکن وہ جو لفظ ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے اور وہ رک جاتا ہے اور الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو وہ والدین جو ترستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اپنے لخت جگر کی آواز سننے کو، وہ جملے سننے کو ترستے ہیں اور وہ سن نہیں پاتے۔ کیا آپ کا بچہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے؟ اس کی زبان لکنت میں آتی ہے اس کی زبان میں، اور وہ گھبرا جاتا ہے، تلخی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے اور بڑی دکھ کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں مانگنا چاہتا ہے، آپ کو وہ اشارے کرتا ہے یا روتا ہے یا الجھن کا شکار ہوتا ہے، تو والدین یہ معاملہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا لخت جگر، جو ان کے کان سننے کو ترس جاتے ہیں کہ میرے بیٹا یا بیٹی کی آواز میرے کانوں تک پہنچے، الفاظ میرے کانوں تک پہنچے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور ایک مستند طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے بچے کی لکنت جو ہے یا بولنے کی صلاحیت ہے جس سے وہ محروم ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ہو جائے گی۔ اور یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور آپ نے سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے آپ قیمتی الفاظ آپ سے ضائع ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے کی زندگی اور آپ کے بچے کی خوشی سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے جو زبان سے صحیح بول نہیں پاتے یا جن کی زبان میں لکنت ہے، وہ توتلا پن ہے، وہ اٹک اٹک کے بولتے ہیں، آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیات اور صورت کے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا، بیان کروں گا، جس سے یہ آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو میرا نام ڈاکٹر محمد نواز قادری قلندری ہے، میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد کی تربیت ایک اچھی اور بہترین ہو اور آپ تک مستند وظائف پہنچیں، تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری سب سے پہلے اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو بات کرتے ہیں اس بچے کے حوالے سے جس کی زبان کے اندر لکنت ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا سنگین مسئلہ ہے اس دور حاضرہ کے اندر کہ وہ بچے جو بول نہیں پاتے، ان کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ دور حاضرہ کی بات کریں، بعض دفعہ والدین ایسا کرتے ہیں کہ ان کو موبائل دے دیتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، کارٹون وغیرہ لگا کے دے دیتے ہیں جس کو بچے دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہوتے ہیں، وہ صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یہ والدین ایک مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جب وہ بچہ روتا ہے اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے، اس کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، اس کے ساتھ ایک مشق بولنے کی نہیں کرتے۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ اس ایکٹیویٹی میں داخل ہی نہیں ہو پاتا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس کو ماحول میں ڈھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ بچہ، اپنے والد کے ساتھ بچہ ٹائم گزارے، ان کو دیکھے، ان کی باتوں کو سنے، ان کی زبان کو پرکھے اور اس کو محسوس کرے، تو بچہ خود بخود ایکسرسائز کرتا ہے، بولنے کی پریکٹس کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس بہانے سے بچے کو پیار ملتا ہے، اس کا وہ ماں کا جو پیار ملنا چاہیے ہوتا ہے، والدین کا پیار ملنا جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور بچے کو دلی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ گروتھ کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں پک کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے دماغ کے اندر جو چیز بھی آتی ہے وہ دیکھنے اور سمجھنے اور سننے کی صلاحیت سے وہ تکمیل پاتا ہے اپنے اس زندگی کے عمل کے اندر، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو رونے سے بچانے کے لیے، اپنے قیمتی ٹائم کو بچانے کے لیے اس کو موبائل کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ والدین بہت بڑا غلط کام کرتے ہیں، جس سے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بولنے کی جو ایکسرسائز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بچہ لکنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سائنسی طریقے سے
ایک میرے پاس کافی والدین ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ دیکھتا بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی نارمل ہے، بات سمجھتا بھی ہے، لیکن جب وہ ہم سے بات کرتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ بات ہم تک پہنچانے کے لیے اس کی زبان جو ہے وہ لکنت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تانگ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل بظاہر بہت کم ہیں، لیکن یہ بچے کو نفسیاتی مریض بنا سکتے ہیں، نفسیاتی الجھن کا شکار ہو سکتا ہے بچہ، دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے بچہ، چڑچڑا پن اور رونا اس کے اندر، یہ اس طرح کی عادت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بچوں کو ٹی وی اور موبائل سے دور رکھیں، وہ بچے جو نارمل ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مزاجن بڑے احساس ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا جھڑکنا، ان کے یہ قوت مدافعت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کاری ضرب لگتی ہے، سہم جاتا ہے بچہ، ڈر جاتا ہے بچہ، رک جاتا ہے بچہ۔ ہم نے کیا سوچا ہے، ہمارا کچھ اس طرح کا معاشرہ ہے، ہم نے شروع ہی نہ سے کی ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا یہ کام نہیں کرنا، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ۔ مطلب کہ بچے کے مائنڈ کے اندر نہ کا لفظ جو ہے نا وہ اتنا بھر دیا جاتا ہے کہ بچہ ہر کام کرنے سے پہلے ڈرتا ہے، یہ کام نہیں آپ نے کرنا۔ بچے کے ساتھ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، بچے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے جس طرح ایک بڑے بچے کے ساتھ، بڑے عقل مند بندے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ بچے کو آپ نے سکھانا ہے، بچے کے اندر آپ نے رنگ بھرنا ہے، بچے کو آپ نے تعلیم دینی ہے، بچے نے آپ کو سکھانا ہے ایکسرسائز۔ اگر بات کی جائے اس میرے نفسیات کی جو ڈاکٹر ہے، اگر آپ جائے وہ آپ لوگوں کو ایک ہی بات بولے گا، آپ اس سے تھراپی کرائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے گفتگو کریں، آپ اس کی زبان کو روانگی کی طرف لے آئیں، تو بچہ آپ کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھی دنیاوی باتیں۔ جب انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اس کو کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، تو پھر انسان کو چاہیے، سب سے بڑا جو مسبب الاسباب ہے وہ میرا پروردگار ہے، اس کے دروازے کی طرف میں آپ کو اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اپنی الجھنیں، پریشانیاں سب اس سے شیئر کریں۔ پھر اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 27، یہ ایک ایسے جلیل و قدر نبی نے یہ دعا فرمائی، وہ وقت کے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے جب پیش ہوا، اس نے ہونا تھا، تو کیا ہوا؟ اس نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 27، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں حاضر ہوا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، جب وہ بات کرتے تھے تو اس میں لکنت تھی، اٹکٹاتی تھی، بات کرنے کی صحیح سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے پروردگار، اے میرے عظیم رب، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو میرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو آپ کی زبان کے اندر سے لکنت ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پڑھا ہی ہوگا، سنا ہی ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور کلام کیا، تو وہ سب حیران اور پریشان رہ گئے۔ تو کیا آپ لوگوں کو یہ نتیجہ اخذ کر لینا نہیں چاہیے کہ وہ دعا جو نبی جلیل و قدر نبی کی زبان کی لکنت ختم کر سکتی ہے، تو آپ کے بیٹے کی زبان کی لکنت کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے یقین کامل، آپ کو چاہیے پختہ ایمان، آپ کو چاہیے قرآن مجید کی یہ آیات اس طریقے سے پڑھنی۔ اس کا پہلا طریقہ کار، صبح و شام 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد 101 دفعہ، تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، 101 دفعہ آپ نے یہ آیات مبارکہ جو ہے پڑھنی ہے، اور بچے کی پیشانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ کار، آپ پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلا دیں۔ تیسرا طریقہ کار، جب بچہ سو رہا ہوتا ہے، عالم خواب کے اندر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جب انسان سوتا ہے نا، اس کا جسم کے اندر تاریخ، تعلیل
اور اس کا جسم جو ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس وقت بڑی پیار اور محبت اور انس کے ساتھ آپ نے اس کی پیشانی کے اوپر سر رکھنا ہے، پیش ہاتھ رکھ کے محبت اور شفقت والا آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے، دم کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 21 دن تک یہ عمل کر لیں، آپ کے بچے کی زبان کے اندر جو لکنت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیات مبارکہ کے صدقے آپ کے بچے کی زبان کی وہ تمام گرہیں کھول دے گا۔ مجھے یقین ہے اور آپ لوگوں کو بھی یقین ہونا چاہیے، جب کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی طریقہ کار یقین کامل کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ انسان کی سب سے پیاری جو چیز ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، اور میں پڑھتا ہوں ایک عام آدمی کسی دوسرے بندے کے لیے تو اس میں میرا تجسس اور میری وہ عاجزی اور انکساری کا عالم وہ نہیں ہوگا جو آپ کے اپنے بیٹے کے لیے ہوگا، یعنی اس ماں کا کیا عالم ہوگا، اس باپ کا عالم کیا ہوگا، جس قرض سے، جس پریشانی سے، جس تجسس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اسی عالم اور ندامت کے اندر اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے بچے کی زبان کی گرہ جو ہیں یہ کھول دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرا۔ تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کے اندر روانگی آ جائے گی زبان کے اندر، اور اس سے بڑا انعام یہ ہوگا اس کا قوت جو حافظہ ہے وہ کمال کا ہوگا، اس میں فلاست و بلاغت ہوگی، حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ چوتھا قدم اس کا، میٹھی چیز لے لے، کوئی چینی لے لے، کھانے والی کوئی چیز لے لے، اس کے اوپر 313 دفعہ یہی آیات مبارکہ سورۃ طٰہٰ کی جو 27 آیات مبارکہ ہے 313 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، شہد لے لیں، اس کے اوپر دم کریں اور چٹائیں، انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر آپ کے بچے کے اندر بہت اپرومنٹ آ جائے گی، بہت زیادہ اپرومنٹ آ جائے گی۔ باقی اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس سے سوال و جواب کریں، اس سے اس کی تھراپی بھی ہوگی، اور زبان کے اندر جو اس کے معاملات ہیں لکنت کے، اگر اعصابی پرابلم کی وجہ سے ہے، قوت مدافعت کا جو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ میں وظیفہ ان والدین کے لیے جن کے بچے اس بیماری سے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ آب حیات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے یہ حل ہو جائے میرے لیے، اور کار خیر کا یا کار خیر کا جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں کو اپنے آخری جملوں اور آخری الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔